بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بالنطق تبلجه وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه واتقنا صنع الفلك الدفار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بالنور تعججه الذي من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسه مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
درود پڑھیں محمد والے محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد والے محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. امام بارگاہ چہاردہ معصومین نے 1441 ہجری کے عشرہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ نظام ولایت ہے. انشاءاللہ اگر خدا کی توفیق شامل حال رہی تو ان باقی ماندہ دنوں میں ہم نظام اور نظام ولایت کے چیدہ چیدہ نکات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور پروردگار سے ہم وقت ملتمس اور دعا گو رہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنی رسول اللہ کی اور مولا علی کی ولایت سے اسی طرح متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمانا جیسا تو چاہتا ہے. چنانچہ بہت مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا کل بھی شرف حاصل کیا تھا. آج دوبارہ آپ کے سامنے یہی آیت دہرا دی ہے، اگرچہ کل اس آیت کا ترجمہ تک نہیں کیا تھا اور کچھ مقدماتی مباحث آپ کے سامنے رکھے تھے، جس میں ہم نے چند اہم امور کی طرف نظر کی تھی کہ یقیناً جو فعل ہم انجام دے رہے ہیں اگر تو معرفت کے بغیر وہ فعل انجام دیا جائے گا تو پھر اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے کہ جو معرفت کے ساتھ عمل انجام دیا جائے. بالکل اسی طریقے سے کہ جس انداز سے کسی بھی طرح کی کوئی عبادت کی جائے اور اس عبادت کے اندر اگر مقصد عبادت ہی ذہن میں نہ رہے تو پھر وہ چند منٹ کی ایکسرسائز رہ جاتی ہے، اس میں روح عبادت نہیں رہتی، فقط جسم باقی رہ جاتا ہے. چنانچہ فرش عزا سے ہم اور آپ وہ رزق سمیٹ رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں عبادتوں کی روح عنایت کر دیتا ہے. جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ یعنی کہ کیا؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. دسترخوان کے لیے عربی میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے جسے سفرہ بھی کہا جاتا ہے. تو پھر سورہ کا نام سورہ سفرہ ہو جانا چاہیے تھا، مائدہ کیوں ہے؟ یہ جو سورہ کے نام ہیں ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے. اس سورہ کے جو مطالب ہیں انہیں آپ مجسم اس سورت کے نام میں دیکھ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم ایسے کون سے مطالب ہیں کہ جو اس سورہ میں پوشیدہ ہیں، جو سفرہ میں تو نظر نہیں آ رہے، مائدہ میں نظر آ رہے ہیں؟
تو کوئی نہ کوئی حکمت تو یہاں موجود ہوگی۔ جواب: صحیح کہا آپ نے کہ دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں اور مائدہ بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں الفاظ کی کیفیتوں میں فرق ہے۔ سفرہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جو کہ خالی دسترخوان ہو، لیکن مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ نعمتیں چن دی گئی ہوں۔ محمد والا ماشاء اللہ، بہت بیدار سماتے ہیں، ابھی تو میں مقدمے میں ہوں اور وہ نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہا اس لیے کہ دیکھو وہ دسترخوان جس پہ نعمتوں کو چن دیا جائے اسے مائدہ کہتے ہیں۔ تو پروردگار یقیناً اس سورہ کے اندر کسی نہ کسی نعمت کا بیان ہوگا جس کی وجہ سے یہ سفرہ مائدہ بن گیا ہے۔ تو آواز آئے گی، ارے ایک نہیں کئی نعمتوں کا بیان ہوا ہے، اور ایک مقام تو ایسا آیا کہ الیوم اکملت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ تمام کا مطلب کیا؟ اردو والا تمام نہ سمجھ لیجئے گا۔ تمام کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے عروج پر پہنچ جائے، یعنی کہ تمہارے دین کو آج ہم نے کامل کر دیا ہے، نعمت تمام ہوگی۔ تمام کا لفظ ابھی حدیث قصہ ہو رہی تھی، كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، وہاں پر بھی یہ دو لفظ ہیں، كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، یعنی کہ 14ویں کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ کب چمکتا ہے؟ جب لیلت تمامہ، جب رات تمام ہو جائے، یعنی کہ جو اندھیرا ہے وہ اپنا بالکل پیک پر آ جائے، اب چاند کی روشنی جو چمکے گی وہ اس سے پہلے نہیں چمک رہی ہوگی۔ یقیناً کوئی چاند ہے جو اس سورہ میں چمکا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو چنانچہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا بیان اس سورہ کے اندر ہو رہا ہے۔ اشارہ مل گیا کہ یقیناً سورہ جو ہے وہ مائدہ ہے۔ چنانچہ آیت کا نشان 55، سورہ کا نمبر 5۔ ایک ایسا فارمولا دے دیتا ہوں کہ بچہ بھی آج اس آیت کا نمبر حفظ کر جائے گا۔ عزیزو، آیت کے اندر ولایتوں کا بیان ہے، اور جب ولایتوں کے بیان کا نشان دیکھا جائے گا تو 5واں سورہ 55ویں آیت، یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ 5 5 اور 5، کیا 5 دن کی تکرار ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ صرف یاد کرنے کے لیے نقطہ ہے تو دے رہے ہیں۔ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ مائدہ 5واں سورہ اور 55ویں آیت، انما ولیکم اللہ۔ انما پہلے سیدھا ترجمہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ بس بے شک، انما ولیکم، تم سب کا ولی، ولیکم مخاطب کون ہے یہاں پر؟ یقیناً مومنین مخاطب ہیں۔ تم سب کا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، ہو کو نہ بھولیے گا، اگرچہ مفہوم رسول میں بھی واضح ہے لیکن رسولہ پھر کہیں لوٹ گئی یہ بات، اس کا رسول، ٹھیک ہے۔
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اگر یہاں پر یہ آیت رک جائے تو جتنے لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب ولی ہو جائیں گے، اور ولی اللہ ہونے کا ایک ایسا کارخانہ کھل جائے گا کہ ہر کس و ناقص کے گلے میں ولی اللہ ہونے کا ہار نظر آئے گا۔ تو پروردگار نے یہاں آیت کو چھوڑا نہیں، کچھ اوصاف بھی بیان کر دیے۔ اچھا یہاں پہ نام لے لے کہ اس کے بعد کون ولی ہے، کہا نہیں نام نہیں لیں گے، اگر نام لیں گے تو اس نام کے نہ جانے کتنے پیدا ہو جائیں گے، ہم صفات بیان کریں گے، دیکھنا ایسی صفات کس میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کہا والذین آمنوا، اور پھر اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کریں گے یا نماز قائم کرتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ یقیمون مضارع کا صیغہ ہے نا، مضارع کا صیغہ یعنی کہ کیا، عربی میں جب فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے تو وہ جاری صیغہ ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یقیمون الصلاۃ یعنی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں نے نقطہ دے دیا، یعنی کہ عمل پہلے انجام دیا جا چکا ہے جب یہ آیت آ رہی ہے۔ بہت توجہ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ابھی آگے چلیں گے لیکن ابھی اتنا تو طے ہو گیا ہے کہ آیت عمل ہونے سے پہلے آئی ہے یا عمل ہونے کے بعد آئی ہے۔ عمل میں جاری کا صیغہ ہے، اس کا مطلب کوئی واقعہ ہوا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور یہیں پر رک نہیں گئی آیت، مزید آگے گئی، وہم راکعون، یہاں پر جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو ٹوسٹ ہوتی ہے آیت وہ یہاں ہو جاتی ہے۔ اور جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے کہ جو شک ڈالنے والوں کے امام ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس ہی قسم کی آیات میں جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے کہ کہاں موقع ملے اور وہ وہیں سے شک ڈال دیں۔ چنانچہ تفسیر کھولی جاتی ہے یقین کے عالم میں اور پڑھنے والا بند کرتا ہے شک کے عالم میں۔ تو چنانچہ میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر دوسری طرف جاؤں گا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، یعنی کہ یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں ایسی حالت میں دیتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کا۔ چنانچہ اسی انداز سے اگر ہم مختلف منابع کے اوپر نظر کریں، جس میں برادران کی کتب سے بھی اگر استفادہ کیا جائے، تو کم از کم 17 سے زیادہ راوی ہیں کہ جنہوں نے آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ اور ان 17 راویوں کے اندر اگر ان کے ناموں پہ نظر ڈالی جائے تو کون؟ ابن عباس سے روایت موجود ہے۔ دورہ منصور کے اندر جائیے گا، کم از کم 10 سے زیادہ روایات مختلف طرق سے آئی ہیں۔ طرق کا مطلب مختلف طریقوں سے آئی ہیں۔ روایت کا ایک متن ہوا کرتا ہے اور ایک سند ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو شروع میں نریشن ہوتی ہے نا، جیسے آپ حدیث قصہ کیونکہ وہ روز سنتے ہیں، حدیث تو سمجھ میں آ جاتا ہے، روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، یہ کیا ہے؟ یہ سند بیان ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اب روایت اور حدیث بیان ہو رہی ہے۔ یہ متن ہے اور وہ سند ہے۔ تو یہ روایت مختلف اسناد سے بھی آئی ہیں اور مختلف متن سے بھی آئی ہیں۔ تو تقریباً کم از کم اس درہ منصور کے اندر بھی 10 سے 12 مقامات کے اوپر انہی مطالب کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔
کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ عمار یاسر ہوں یا عبداللہ بن سلام ہوں یا سلمہ بن کحیل ہوں، انس بن مالک ہوں، عقبہ بن حکم ہوں، یا یہاں پر عبداللہ بن ابو ذر غفاری، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہت سے اصحاب، یہاں پر 17 سے زیادہ اصحاب کا نام جو ہے موجود ہے کہ جنہوں نے یہی روایت نقل کی ہے۔ یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے نام بھی یاد ہو جائیں، تاکہ آپ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جائے تو تفسیر کا حوالہ بھی سامنے رہے۔ چنانچہ اس کے بعد تقریباً مختلف مقامات کے اوپر اس کی توجیہ اور تشریح بھی کی گئی ہے مختلف الفاظ کی۔ مثلا المراجعات بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے، کاش کہ ہمارے گھروں میں وہ ہو، اور اب تو PDF میں بھی موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جانتے ہیں نا کس کی کتاب ہے؟ آیت اللہ شرف الدین موسوی، پورے نام اگر ان کا دیکھا جائے، انہوں نے پورا ایک کتاب بھی لکھی ہے اپنے اس موضوع کے اوپر۔ خط و کتابت ہے، ایک اہل سنت برادر عالم ہیں ان سے، اور اس میں مختلف موضوعات کے اوپر ان کے خطوط ہیں، تو اس میں انہوں نے بہت سارے منابع کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور استدلال جو ہے وہ اپنا مختلف روایات سے کیا ہے کہ یہ والی آیت جو ہے وہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت کا ایک شعر بھی ہے، اب وہ تو روایات ہو گئیں، اس زمانے میں جو شاعر موجود ہے وہ شعر کیا پڑھ رہا ہے؟ فَأَنْتَ الَّذِي أَتَيْتَ إِذَا كُنْتَ رَاكِعًا، آپ تو وہ ہیں کہ جس نے اس وقت عطا کیا کہ جب رکوع کی حالت میں تھے۔ تو شعراء کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ آیت کس کے لیے اور کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، لیکن اس پر اعتراض اٹھانے والوں نے اعتراض بھی اٹھایا ہے۔ اس کا جواب چند نکات میں بھی لکھ کر لایا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان مجالس میں جب آیا کریں تو ایک نوٹ بک لے کر آیا کریں اور اس میں وہ چیزیں لکھ لیا کریں۔ قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ذریعے سے قید کر لو، یہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ بہت توجہ عزیزو، ایک ہوتا ہے علم حصولی اور ایک ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حصولی تو وہ ہے کہ جو آپ حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے کہ جو حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ فرش اعضاء سے وہ رزق ملتا ہے، وہ علم ملتا ہے کہ یہ اکثر حاضر ہو جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی راز منکشف ہو جائے فوراً سے قلم اٹھائیے اور قید العلم بالقلم، اس جوہر کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، تاکہ کل کو جب دوبارہ سے آپ اپنی ڈائری کھولیں تو وہیں پر اسی نقطے پہ نشاندہی ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ چنانچہ اعتراض کرنے والے نے ایک اعتراض کیا کہ جناب یہاں پر جو وَهُمْ رَاكِعُونَ ہے اس کا مصداق رکوع نہیں ہے بلکہ خضوع اور خشوع ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان لائے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں خضوع کی حالت میں۔ حضرت زکوٰۃ خضوع کی حالت میں نہیں دی جاتی، خلوص کی حالت میں دی جاتی ہے۔ خضوع کی حالت میں تو رکوع ہی کیا جاتا ہے، خضوع و خشوع کی حالت میں تو یہ عبادت ہی انجام دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے پروردگار نے جو قید لگائی ہے وہ خلوص کی لگائی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی متقین کون؟ وہ کہ جن کا ہر عمل خالص صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، پروردگار ان سے قبول کرتا ہے۔ محمد آل محمد بلند کر دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ جناب اس کے اندر جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں وہ تو جمع کی صیغے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ مولا علی کی شان میں آئی ہے، تو انگوٹھی دینے والا تو ایک شخص ہے اور جو صیغے ہیں وہ جمع کے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آپ نے
آیہ مباہلہ پر نظر نہیں کی تھی؟ آیہ مباہلہ جو کہ اب اس کا بھی نشان بیان کر دیتے ہیں، ایسا فارمولا دیں کہ وہ بھی یاد ہو جائے. یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے. ہاں، آیہ مباہلہ، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جس کا غم منا رہے ہیں، یہ کس کا غم منا رہے ہیں؟ غم حسین سید الشہداء کا. کون سے امام ہیں آپ؟ تیسرے امام. ٹھیک ہے، تیسرا سورہ. اور کس ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی؟ 61واں آیت کا نمبر ہے. تو تیسرا سورہ اور 61ویں آیت آیہ مباہلہ. سمجھ جائیے گا کہ انما خرجتو کہنے والا جب نکل رہا تھا تو کیا بیان کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور میرے مقابل آنے والے لوگ کون ہیں. یقیناً اگر جھوٹوں کو مجسم دیکھنا چاہو تو کربلا کے میدان میں آ جانا، اور عمر سعد اور شمر اور ان کے ہاں انہیں وافر مقدار میں جھوٹے نظر آ جائیں گے. حفاظ ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، لیکن جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ سچوں کے مقابل میں آ گئے ہیں. چنانچہ آیہ مباہلہ کا ریفرنس دے رہا تھا کہ جہاں پر کیا بیان ہوا، وہاں پر نسانا جمع کا صیغہ ہے. پیغمبر فقط ایک بیٹی کو لے کر آئے ہیں. ہاں، آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا مصداق کون ہے؟ اس کی مصداق شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو واو ہے، اس پر بحث ہوئی ہے کہ یہ واو کون سا واو ہے. واو قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واو دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واو عطف کہلاتا ہے، اور ایک واو حالیہ بھی ہوا کرتا ہے. یہاں واو کون سا واو ہے؟ تو چنانچہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار نہیں مرنا، نہیں جان دینا مگر یہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کہ کیا اور تم مسلمان ہو؟ نہ، اس حالت میں جان دینا کہ حالت اسلام پر ہو. یقیناً یہاں پر رک کر اس آیت کے ذیل میں زبان پر یہ آیت آ گئی ہے اس وقت، تو بیان کرتا چلوں یہ پروردگار کیوں فرما رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس وقت جان دینا، کیا جان دینا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اپنی موت، کیا آپ کی موت آپ کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں. کیا آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں. نہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی زندگی ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی موت ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ خبردار اپنی زندگی کو اس وقت تک خدا کے حوالے نہ کرنا جب تک کہ حالت اسلام میں نہ ہو. یعنی کہ کیا؟ یعنی موت تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حالت اسلام میں رہنا تمہارے اختیار میں ہے. حالت اسلام میں رہنا تمہارے اختیار میں ہے. تو یقیناً جب تک زندہ ہو ہر سانس حالت اسلام میں ہی کھینچنی چاہیے. اسی لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی تو آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ رسولہ حتی اقطعت. یہ یقین کیا چیز ہے؟ یہ یقین کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی، یعنی کہ اس وقت تک اطاعت آپ کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان اللہ. اسی کی تو گواہی دے رہے ہیں آپ. اور یہ گواہی دے کیوں رہے ہیں؟ گواہی دے ہی اسی لیے رہے ہیں کہ میں چونکہ گواہی دے رہا ہوں. یہ بتلائیے، یہ گواہی جو آپ دے رہے ہیں 61 ہجری میں آپ اس میدان میں موجود تھے؟ آپ 61 ہجری میں میدان میں موجود نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہے وہ جہاد جو ہو رہا تھا؟ نہیں دیکھا. تو آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ گواہی تو آئی وٹنس کی قبول ہوتی ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں. میں پوچھوں فلاں جگہ ایک واقعہ ہو گیا، آپ کہیں ہاں میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ ہوا تھا. میں پوچھوں گا آپ وہاں تھے؟ کہ نہیں میں تھا نہیں وہاں پہ، میں نے سنا ہے فلاں سے. کھانے پہ اس کو بلاؤ جسے سنا ہے وہ گواہی دے.
تو گواہی کون دیتا ہے؟ جو مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ جب ان کے روبرو کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ آپ کا عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کے عمل میں ڈھل چکا ہو، اور اس طریقے سے اپنے عمل کو ان کے عمل میں ڈھال کر آپ گواہ بن جائیں، میں گواہی دے رہا ہوں۔ اسی انداز سے آپ نے اس کربلا کے میدان میں بھی جہاد کیا ہے۔ یہ افضل ترین گواہی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کا۔ یعنی آپ میں بھی وہی شوق پیدا ہو رہا ہے، اور یہ آپ کہنے کے فوراً بعد یہی کہہ رہے ہیں کہ قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ چونکہ میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس لیے اب میں اس حیثیت میں ہوں کہ یہ میں آپ کے روبرو کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس انداز میں جہاد کیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد کا۔ تو چنانچہ یہاں پر ہم حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا سمجھیں گے۔ دوسری بات، ابھی یہ آسان باتیں ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں، مشکل بات ابھی درمیان میں کروں گا، تو آمادہ رہیے گا۔ امید ہے پروردگار سے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائیوں نے یہاں پر جو ولی کا ترجمہ کیا، اب وہاں پر مسائل شروع ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، ولی تو ٹھیک ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین بھی ولی ہیں، یعنی کہ یہ دوست ہیں تمہارے سب۔ they all are your friends۔ اللہ بھی فرینڈ ہے، دوست ہے، رسول بھی دوست ہے، اور وہ مومن جو ہے، جو بھی ہے، وہ بھی دوست ہے۔ لیکن کیا ہی بات ہے، ذرا یہ بتلائیے، دوست کا معنی کسی بھی ڈکشنری میں ہو اور ہوا کرے، اور یقیناً ایک دو مقام پر ہے بھی، لیکن ذرا آیت کو دیکھو، القرآن یفسرہ بعضہ بعض، بہت توجہ، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح کر دیتا ہے۔ قرآن کے باب میں تفسیر کرنی چاہیے، تطبیق نہیں کرنی چاہیے۔ بہت توجہ، دو لفظ دے رہا ہوں آپ کو، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تطبیق۔ تطبیق کیا ہوتی ہے؟ تطبیق یہ ہوتی ہے کہ اپنا کوئی عقیدہ بنایا جائے ہیں، اور دل جو چاہ رہا ہے نا، جو ڈیویٹ کرنے والا، کیونکہ کہیں اگر اسپیس مل گیا ہے تو وہیں شک ڈالنا ہے، اور شک ڈالنا کیسے ہے؟ کہا یہ والی بات مجھے کرنی ہے، تو کیا کروں، کہاں سے داخل ہوں؟ تو پھر وہ اپنی اس مشکوک روایت کو ڈھونڈتا ہے کہ کس آیت پر اور کس لفظ پر اس کو چڑھا دوں کہ میرا معنی بھی قرآن پر چڑھ جائے۔ تو یہ تفسیر نہ ہوئی، یہ تطبیق ہوئی۔ تفسیر یہ ہوئی کہ آیت کا معنی آیت سے لو، اور تطبیق کیا ہوئی کہ آیت کا معنی تم اپنا خود ساختہ عقیدہ لے کر آؤ اور آیت پر چڑھا دو۔ اور آج کل عموماً اگر دیکھیں گے تو یہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ فساد کی جڑ یہی ہے کہ ایک مسلمان قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا فاسد نظریہ قرآن کے اوپر بھی منطبق کر رہا ہے، تفسیر نہیں کر رہا۔ تو آیت کے اندر غور کرو، آیت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو آخری شخص جس کا بیان ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ بتلاؤ کہ اگر یہاں فقط دوستی کا بیان ہوگا تو یقیناً مومنین آپس میں دوست ہیں، مومنین کو آپس میں دوستی کرنے کے لیے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، رکوع میں زکوٰۃ دینے سے پہلے بھی دوست ہیں، اس آیت کے آنے سے پہلے بھی دوست ہیں، آیت کے آنے کے بعد بھی دوست رہیں گے۔ چنانچہ یہاں پر اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ دیکھیں یہ تو بہت مشکل ہے کہ نماز کی حالت میں کس طریقے سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ ارے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں حضور، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہاں کوئی حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم نہیں دے رہا، ایک واقعہ رونما ہوا ہے تمہیں بیان کر رہا ہے تاکہ ولی خدا کی پہچان کر سکو۔
اللہ حکم نہیں دے رہا کہ آپ اب یہ اس بات پہ پریشان ہو جائیں کہ کیا کریں، اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ نماز میں کیسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اتنے انٹیلیجنٹ نہ ہوئیے، اللہ سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوئیے، رسول سے زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اب یہ نہ سوچو کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں گا، یہ سوچو کس نے زکوٰۃ دی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اگر پچھلی آیت کے اوپر نظر کی جائے، یقیناً یہ آیت ہے 55ویں آیت، اور اس سے پہلے جو 54ویں آیت ہے 54 نمبر کی آیت، اس کے اندر بھی ایک اشارہ دیا گیا ہے، اور اس اشارے میں اگر اس آیت کی طرف جائیں گے تو پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبہ، کہ اے ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ، اللہ اکبر، اگر تم واپس پلٹ جاؤ اپنے دین سے تو ان قریب اللہ ایک قوم کو بھیجے گا کہ جو اللہ کو محبوب رکھتی ہوگی اور اللہ اس کو محبوب رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد یہ انما ولیکم اللہ والی آیت ہے، جیسے ہی یہ آیت آئی ہے پروردگار نے جب یہ آیت نازل کی، رسول اللہ نے مسلمانوں کو اس آیت کو پڑھ کر سنایا۔ یہ تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر نے جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی ہے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا اور علی ابن ابی طالب کے لیے دعا فرمائی، پروردگار اس کو دوست رکھنا جو اس کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی رکھنا جو اس کو دشمن رکھے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ گویا پیغمبر نے دعا مانگ کر بتلا دیا کہ یہ ابھی پچھلی آیت میں جس کا بیان ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو چنانچہ ولی کا ترجمہ ہی دوست کر دیا گیا، کیا بات ہے۔ چنانچہ دوستی کے لیے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کے لیے ضروری تھا کہ ایسا عمل کیا جائے۔ اور عزیزو بس اب وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پر مزید رکوں، بس ایک اشارہ کروں گا کیونکہ وہ بھی اعتراض ہے۔ کہا کہ دیکھیں نماز میں اگر انگوٹھی دی جائے گی تو یہ تو پھر عمل کثیر ہے اور نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ جی نہیں، اچھا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کو قیام کی حالت میں اس کو کندھے پہ بٹھا لیا جائے اور پھر سجدہ کرنے کے بعد جب پھر اٹھے تو پھر ان کو گود میں اٹھا لیا جائے تو یہ عمل کثیر نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور بچہ رونے لگا ہے تو اس کو اٹھا کے وہ اس کو دودھ پلانا بھی شروع کر دیں، یہاں بھی عمل کثیر نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ لیکن کیا بغض کی اینک لگا کر ترجمہ کیا گیا ہے کہ یقیناً ان اعمال سے تو عمل کثیر سے نماز باطل نہیں ہو رہی ہے، اور اگر علی نے انگوٹھی دے دی ہے تو اس سے ان کی نماز باطل ہو رہی ہے۔ کیا کہوں میں اس فقہ کو کہ جو مولا علی کی نماز کو باطل کہے؟ وہ فقہ وہی فقہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کو بھی جائز کہتی ہے۔ تو بنی امیہ کی اگر کوئی فقہ ہے کہ جو کہ حسین کو باغی کہے اور مولا علی کی نماز میں عمل کثیر کا اشکال ظاہر کرے تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ مباہلہ کے آخر میں موجود ہے۔ لعن اللہ علی القوم، لعن اللہ علی الکاذبین، کہ کاذبین پہ خدا کی لعنت ہو۔ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے بہت سارے نشانیاں واضح فرمائی ہیں۔ تو چنانچہ ولی کی بات کر رہا تھا، ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں۔ ترمذی کے اندر، سنن ابن ابی داؤد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، مشکات کے اندر مختلف، میں نے 4 حوالے تو ابھی دے دیے ہیں، کم از کم 13 حوالے موجود ہیں۔ مسند
ابن یعلا بھی اس میں شامل ہے. اور جب مشکات کہہ دیا تو اس کے اندر تو صحاح ستہ میں مختلف مقامات کے اوپر جو روایات موجود ہے سامنے ہیں. اس میں جو باب کا نام ہے وہ ہے النکاح الا بولی. یہ باب کا نام ہے، مطلب جو چیپٹر کا نام ہے وہ یہ ہے. اور اس کے اندر ایک حدیث ہے، خیال رہیے ولی کا ترجمہ دوست ہے آپ کے نزدیک. اب میں روایت پڑھ رہا ہوں. ایما امرأۃ نکحت بغیر الاذن ولیہا فنکاحہا باطلا. فقال رسول اللہ 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ نکاح باطلا، یعنی کہ اگر کوئی، اچھا یہ ان کے یہاں کی روایت ہے، ان کے یہاں مسئلہ بھی ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ان کے یہاں مسئلہ ہے اور بیان بھی ہوا ہے کہ کوئی لڑکی اگر نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے. اب یہ بتلائیے کہ لڑکی کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اجازت اس کے باپ سے لیتے ہیں یا اس کے دوست سے لیتے ہیں؟ بھائی ولی کا ترجمہ اگر دوست لیا جائے گا تو لڑکی کی دوست سے اجازت لی جائے گی، اور اگر لڑکی کے دوست کا مطلب، اگر لڑکی کے ولی کا مطلب اس کے باپ کو لیا جائے گا یا اس کے گارجین کو لیا جائے گا، یعنی سرپرست کو لیا جائے گا، تو جو ترجمہ یہاں پر جو صحیح کیا ہے، یہاں پر ولی کا ترجمہ سرپرست ہی کیا ہے. بس یہی بتلانا چاہ رہا ہوں، جو ترجمہ یہاں پر سرپرست کیا ہے یہی ترجمہ آیے ولایت میں ہے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، رسول تمہارا سرپرست ہے، اور وہ مومنین تمہارے سرپرست ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع کے اندر. درود پڑھیں محمد والے محمد. چنانچہ ان روایات کے اندر، یہ تو میں نے ابھی آیات کا حوالہ دیا ہے نا، تفسیر کا بھی حوالہ دیا ہے، اس کے علاوہ کئی مقامات پہ رسول اللہ نے علی کو ولی کہہ کر متعارف کرایا ہے. اور ان تمام کی تمام روایات کے اندر جو کہ کم از کم 13 روایات ہیں جو کہ مختلف طرق سے آئی ہیں اور مختلف متن ہیں، ان روایات کے تبرکن آپ کے سامنے عرض کر دوں. مثلا علی ولی کل مؤمن بعدی، انت ولی کل مؤمن بعدی. اچھا خود ان جملوں پہ غور کریں. یہ ممبر کی عطا ہے، بیان کر رہا ہوں. جب کہہ رہے ہیں کہ یہ علی میرے بعد تمہارے ولی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دوست، یعنی کہ یہ علی میرے بعد تمہارے دوست ہوں گے، میرے سامنے تمہارے دوست نہیں ہیں، مجھ سے پہلے تمہارے دوست نہیں ہیں. یہ دوستی کا بیان ہو رہا ہے. تو خود عقلاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کسی ولایت کا بیان ہو رہا ہے کہ ابھی میں تمہارا ولی ہوں، جب کل میں نہیں رہوں گا تمہارے درمیان تو یہ علی تمہارے درمیان ولی رہیں گے. چنانچہ بہت ساری اور روایات بھی موجود ہیں. وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِن مِّن بَعْدِي، ولی کو خلیفہ سے بدل دیا، یعنی کہ ولایت اور خلافت میں کوئی دوئی نہیں ہے. دوست کا ترجمے کے ساتھ خلیفہ نہیں آ سکتا، ولی کے ترجمے کے ساتھ، سرپرست کے ترجمے کے ساتھ خلیفہ آ سکتا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. چنانچہ ابن کثیر ہوں یا ابن عساکر، ان تمام نے تقریباً 13 کے قریب روایات ہیں جو مختلف طرق سے آئی ہیں اور سب نے یہی ترجمہ کیا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ کا. اب یہاں پر ایک مشکل بات ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. دیکھیے آیت کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ابھی اوصاف کو چھوڑ دیجئے، تو 3 ولایتوں کا بیان ہو رہا ہے. لیکن عزیزو بہت توجہ، یہ ولایتیں دے کون رہا ہے؟ پروردگار. یعنی کہ ولی، سرپرست، اصلاً سرپرست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ کے علاوہ، یعنی کہ اب تم اپنی مرضی سے کسی کو ولی بنا سکتے ہو؟ نہیں. اب ولی کون بیان کرے گا؟ اللہ بیان کرے گا. لیکن یہ جو ولایت کا بیان ہو رہا ہے یہ ہاریزنٹل نہیں ہے. بہت توجہ.
ایسا نہیں ہے کہ دیکھو یہاں سے یہاں تک تو اللہ ولی ہے، یہاں سے یہاں تک رسول ولی ہیں، اور یہاں سے یہاں تک پھر وہ علی ولی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، کیونکہ چاہے اب میں نام نہیں لے رہا لیکن عموماً ہو سکتا ہے کہ کوئی دقت کر رہا ہو، طالب علم ہو، چاہے 50 سال سے زیادہ ہو گیا ہو، لیکن اگر کہیں پر دھوکہ کھا جائے تو اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہاں تک تو اللہ کی ولایت تھی، یہاں تک تو رسول اللہ کی ولایت ہے، اور وہاں سے علی کی ولایت تھی، تو اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، یہ ولایت وہاں چلی گئی، رسول اللہ نے بھی اپنی ولایت ان کو دے دی، تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ سمجھیے گا، یہ ولایت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک ان کی اور یہاں سے یہاں تک میری، جی نہیں۔ ایک مشکل جملہ کہہ رہا ہوں، سماعتوں کو یہاں پر مرکوز کیجئے۔ ایک ذرے کے اوپر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں مستقلاً اس کا ولی ہوں تو یہ شرک ہے۔ مشکل جملہ تھا، بہت توجہ۔ مستقلاً کو ذرا بریکٹ میں رکھیے گا اور اس کو بولڈ بھی کر دیجئے گا کہ مستقل کا کیا مطلب ہے۔ مستقل کا مطلب یہ ہے کہ میں استقلال رکھتا ہوں اس کے اندر۔ مستقل کا مطلب یہ ہے کہ میں اور میں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ایک ذرے کے اوپر بھی میں یہ عقیدہ رکھوں کہ بس میں ہی اور میں ہی اور میں ہی اس کا ولی ہوں اور کوئی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے، یا کوئی بھی مجھے یہ اتھارٹی دینے والا نہیں ہے، اور میں خود سے اس امر کا، یہ امر مجھے گویا تفویض ہو گیا ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلانا شخص جو ہے وہ پروردگار کے اذن سے اس عالم کے اوپر تصرف کا حق رکھتا ہے، یہ عین توحید ہے۔ مشکل جملہ ہے۔ خدا کے اذن سے عالم پر تصرف رکھے، عین توحید ہے، اور ذرے کے اوپر مستقلاً اپنی ولایت کہے، عین شرک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ان ولایتوں کو ہاریزنٹل نہیں دیکھیں گے، اس کو ورٹیکل دیکھا جائے گا کہ اللہ ولی ہے، یعنی اصلاً وَهُوَ يُدَبِّرُ الْأُمُورِ، وہی امور کا تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ یقیناً بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جن کو زمین پر نافذ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب کر مجھے اور آپ کو انہیں کرتے ہوئے دکھلا نہ دیا جائے۔ تو اب پروردگار جو ہے وہ تو زمین پر ظاہر نہیں ہوگا کہ دیکھو اس قانون کو ایسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ خدا کی مجبوری نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس عالم ناسوت میں، اس عالم اسفل میں محتاج ہوں کہ مجھے کوئی مجسم ہو کر وہ عمل کر کے دکھائے۔ تو اس نے ہادیان کو بھیجا ہے اور انہوں نے خدا کے قوانین کو اس زمین پر نافذ کیا ہے۔ کس اتھارٹی سے نافذ کیا ہے؟ اس اتھارٹی سے جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ آپ سمجھیں تو یعنی یہ جو ولایت اب ان کے پاس موجود ہے، یہ کس نے دی ہے؟ یہ پروردگار نے دی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بالکل جس انداز سے اللہ ولی ہے اسی انداز سے یہ ولی ہیں، تو یہ کہنا ایک انداز سے صحیح ہے اور ایک انداز سے غلط ہے۔ میں نے دوسری طرف بھی بات رکھی ہے، ایک انداز سے ٹھیک ہے، دوسرے انداز سے غلط ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثلا اگر کوئی غلط پہلے بیان کرتے ہیں پھر صحیح والا بعد میں بیان کر دیتے ہیں۔ غلط کس انداز سے ہے؟ غلط اس انداز سے ہے کہ یقیناً خدا جو ولی ہے وہ اپنی ولایت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ جو رسول ولی ہے یہ اپنی ولایت کے ہونے میں خدا کا محتاج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔
وَهُوَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اصلاً جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، وہ تو وہی ہے جو کہ حمید ہے، یعنی کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یقیناً تم سب کے سب فقیر ہو، وہ غنی حمید ہے۔ اب ان سب کے اندر چاہے ایک ادنا سے ادنا ذرہ ہو یا کائنات کی افضل مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اگر تو لفظ مخلوق کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے، یہ خدا کے سامنے محتاج ہے۔ اگر کوئی بھی مرتبہ اس مخلوق کو عطا ہو گیا ہے تو اس مرتبے کو یہ اپنے پاس رکھنے میں خدا کی محتاج ہے۔ آیت پڑھوں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم ان قریب تمہارے اوپر کچھ تلاوت کریں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم ان قریب تمہارے اوپر کچھ تلاوت کریں گے۔ فلا تنسى، فلا تنسى، بس تم نہیں بھولو گے، تم اس کو نہیں بھولو گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، کیا ایسا ہے کہ واقعی ہم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، کیا واقعی پروردگار نے جو آیات رسول اللہ کو پہنچائیں اور رسول اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن کہ وہ بھول جاتے تھے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم پر جو تلاوت کر رہے ہیں، فلا تنسا، فلا تنسا، ثم تنسا نہیں، بس متصل، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں تو بھولنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ وہ اس یاد رکھنے پر استقلال رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو آپ سے کہہ رہا تھا، یعنی یہ جو آیات ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں اور تم نہیں بھول رہے، تمہارا مرتبہ ہی ایسا ہے کہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تم تو چاہتے ہی وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ عنایت کس کی ہے تمہارے اوپر؟ خدا لا یزال لم یزل کی عنایت ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ سنقرئک، سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ تو یہ استقلال ہے پروردگار عالم، یعنی کہ ہم چاہیں تو بھلا سکتے ہیں۔ ابھی بھی اتھارٹی پروردگار کے پاس ہے، تفویض نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام کی اتھارٹی ان تک آ گئی ہے اور اب معاذ اللہ اللہ تعالیٰ چھٹی پر چلا گیا ہے اور اب یہی اور یہی اور یہی ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور اشارہ آپ کو کل کی مجلس میں دینے والا ہوں، اور وہ ایسا تبرک ہوگا، وہ یقیناً جب بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے، لیکن وہ آج نہیں دے رہا، کل کے لیے اٹھائے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے ملحق اور بہت ساری مطالب ہیں کہ جس کا وقت اب نہیں ہے۔ تو چنانچہ آخری جملہ کہہ کر اس کو ختم کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ کے وصی کی حیثیت سے جو تعارف کرایا گیا اس آیہ ولایت سے، اس میں مولا علی کا تعارف اس انداز سے ہوا ہے۔ اور خود مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا علی، آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ بہت توجہ، آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اب اگر جو بہت صاحب فضیلت ہو، اس کی بہت سی فضیلتیں ہوں، تو یقیناً اس کو بھی شاید یاد کرنے میں کچھ موقع لگے کہ میں کون سی فضیلت بیان کروں۔ یہاں سوال ختم ہوا، وہاں علی کا جواب آیا، اور اس جواب میں آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ کیا کہا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کیا کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من الکتاب سے مراد آصف بن برقیہ ہیں، اور عندہ علم الکتاب سے مراد میرے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
لیکن یہاں پر ایک نقطہ آپ کو دینا چاہوں گا، عرض کروں گا، یہ بتائیے کہ انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ کس چیز کی گواہی دی ہے؟ آپ بھی گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ نے وحی آتے دیکھا ہے؟ آپ نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے رسول اللہ کو دعوی نبوت کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ آپ تک کیا پہنچا ہے رسول کا؟ رسول کی خبر پہنچی ہے۔ کیا خبر پہنچی ہے؟ کہ یقیناً مکہ کی اس سرزمین سے ایک نفس پاکیزہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ میں رسول ہوں اور میں تمہارے لیے دونوں جہان کی نعمتیں لایا ہوں۔ ہم نے اس قول کو سنا اور ہم نے کہا ہاں انہوں نے صحیح کہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ تو آپ نے کس چیز کی گواہی دی ہے؟ آپ نے رسول کے قول کی گواہی دی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا مجھ پر وحی آئی ہے، آپ نے کہا جی میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وحی کو آتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں ہے، فرشتے کی آواز کو میں نے سنا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو صدقت یا رسول اللہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ تو میں رسول اللہ کے قول کی گواہی دے رہا ہوں۔ آیت کے اندر جو گواہی دی گئی ہے وہ رسول کے قول کی گواہی نہیں ہے، لستہ مرسلہ کی گواہی ہے۔ کافر نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو گواہ گواہی کیا دے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں عہدہ نبوت پر فائز کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ یقیناً یہ گواہی عینی شاہد کی گواہی ہے، میں موجود تھا جب پروردگار مبعوث پر رسالت فرما رہا تھا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی کہ جو رسول کے بھیجنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ آیت میں لفظ کیا ہے؟ لستہ مرسلہ۔ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ لستہ مرسلہ کے حقدار نہیں، یقیناً مرسل ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ عزیزو، یہ مقام ہے مولا علی کی ولایت کا، یہ مقام ہے مولا علی کی شہادت کا۔ لیکن عزیزو، یہ وہ ایام ہیں کہ یقیناً انہوں نے تو لستہ مرسلہ کی گواہی دی ہے، لیکن ان کے خانوادے نے اس گواہی کی بہت بھاری قیمت بھی چکائی ہے۔ رسول اللہ کے مبعوث برسالت ہونے کے گواہوں سے جب دربار میں گواہ مانگا جائے تو یہ کربلا سے کم نہیں ہے۔ اور اگر وہ ملائین کل خاندان عصمت و طہارت سے دربار میں گواہ نہ مانگتے اور ان کی گواہی کو رد نہ کرتے تو معاملات اتنے آگے نہ بڑھتے۔ کاش کہ وہ غیور مسلمان کھڑے ہو جاتے کہ تم اور زہرا سے گواہی طلب کرو گے، لیکن جب نہیں اٹھے تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شعلہ کہ جو در زہرا پر روشن ہوا تھا وہ وہاں سے کربلا کے خیموں تک آ گیا۔ کاش کوئی اس چنگاری کو بجھا دیتا تو آج حسین کے خیمے نہ جلتے۔ عزیزو، آج کون سی محرم ہے؟ 2 محرم ہے نا۔ ایک قافلہ جو کل میں نے مصائب میں بیان کیا چلا تھا نا، آج ایک ایسے مقام پر تھا، یعنی کہ آج سے دن شروع ہونے سے پہلے جسے کہتے ہیں کہ کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن کوفہ کے راستے میں آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ ایک انجان منزل کی طرف جا رہا ہے۔ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر رک گیا۔ حسین کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ حسین نے سواری کو اشارہ کیا ہے لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ فقط 2 ہی تو مقام ہیں جہاں مرتجز نے چلنے سے انکار کیا ہے، یا تو یہ مقام ہے یا عصر عاشور کا مقام تھا کہ جب والی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کی گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ ارے اسی مقتل میں آج
آج حسین اپنی سواری پر موجود ہے، سواری چل نہیں رہی ہے، ایک گھوڑا بدلا گیا، دوسرا گھوڑا بدلا گیا، روایت میں ہے کہ 7 سواریاں بدلی ہیں، لیکن سواری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب حسین نے کہا کہ آس پاس کے آبادی میں سے کچھ لوگوں کو بلاؤ، اور جب ان لوگوں کو بلایا گیا تو حسین علیہ السلام نے کیا سوال کیا کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ دشت نینوا ہے، کسی نے کہا ھذا ارض الفتش فرات، کہ یہ جو ہے وہ شط الفرات ہے، یہ فرات کے کنارے کی زمین ہے۔ کسی نے کہا کہ ھذا ارض الماریہ، یہ ارض ماریہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ ارض نینوا ہے۔ مختلف نام گنوائے جا رہے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اپنے قبیلے کے کسی بزرگ کو بلاؤ۔ ایک بہت ہی ضعیف العمر شخص تھا، روایت لکھتی ہے چل کر نہیں آ سکتا تھا، اٹھا کر لایا گیا ہے۔ اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ ارض کرب و بلا ہے، بس کرب و بلا کا نام سننا تھا۔ حسین نے عباس کو حکم دیا، اے عباس بس قافلے کو یہی روک دو، اماریوں کو بٹھا دو، یہیں پر خیمے نصب کر دو، یہیں پر وہ جگہ ہے، یقیناً یہیں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بس عزیزو یہاں پر ہماریوں کو بٹھا دیا گیا، یہاں پر خیموں کو لگا دیا گیا۔ اچانک سے ایک واقعہ اور ہوا، یہاں بی بی زینب نے جب خیمے میں داخل ہوئی ہے، ابھی کچھ ہی دیر گزری ہے، کہا میرے بھیا کو ذرا آواز دینا۔ ارے حسین یہ کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کوئی بیوی ہے تڑپ کر رو رہی ہے، کہا بہن پہچانا نہیں؟ ارے یہ آپ کی اور ہماری والدہ۔ بس عزیز و آخری جملے، بنی اسد کو بلایا، بنی اسد سے کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا فرزند رسول آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنا چاہیں اس زمین پر رہ سکتے ہیں۔ کہا نہیں ہم اسے خریدنا چاہیں گے۔ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا اور خرید کر پھر ہبہ کر دیا۔ عزاداروں اب ایک جملہ کہوں گا، زمین کو خرید کر بنی اسد کے حوالے کر دیا، اور کیا کہا 2 شرائط رکھی ہیں، اے عزادارو اپنی قسمت پر ناز کرنا۔ اس عالم غربت میں حسین نے اگر کسی کو یاد کیا ہے تو وہ آپ کو یاد کیا۔ کہا دیکھو کل ہمارے ظاہر جب اس زمین پر آئیں گے تو انہیں اپنے یہاں مہمان رکھنا، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو کربلا کی زمین پر 3 روز کا پیاسا شہید ہوا۔ عزیزو اور دوسرا کیا کہا اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا، اور کہا اچھا اب جاؤ اور ایک اور کام کرنا، کل جب ہمیں قتل کر دیا جائے ہمارے جسموں کو دفنا دینا۔ جب یہ لوگ جانے لگے کہا اپنی عورتوں کو بھی بھیج دو۔ آئے آپ کا اور میرا مولا اتنا غریب ہو گیا ہے، خواتین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کل تمہارے مرد جب حکومت سے ڈر کر ہمیں دفن نہ کرے تو تم لوگ آ جانا اور ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ جب یہ جانے لگی ہے حسین کی غربت بھی انتہا، کہا سنو اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچے آئے ہیں تو ایک جملہ کہا بچوں دیکھو تمہارے والدین اگر حکومت سے ڈر جائے، ارے تم تو بچے ہو کھیلتے کھیلتے میدان میں آ جانا، ایک مٹھی کھا
مٹھی خاک بھی ڈالنا چاہے تو کس انداز سے ڈالے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کو امام زمان کا جل ظہور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ پروردگار ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں ان کی نصرت فرما۔ پروردگار وہ طاقتیں جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار مومنین کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم فرما۔ پروردگار وہ عناصر کے جو سازشیں کر رہے ہیں کہ مومنین میں انتشار پھیلے انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔